أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ النحل۔ انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 89 سے 88 پر ہم نے اینڈ کیا تھا، اور 90 پہ ہمارا پورا ٹاپک بھی گیا تھا الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ذی الطول والآلاء تفرد بالعظمۃ والجلال والکبریاء، احمدہ سبحانہ حمدا کثیرا واشکرہ علی نعمہ بکرۃ واصیلا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بڑے فضل والا اور نعمتوں کا مالک ہے، جو عظمت جلال اور بڑائی کے ساتھ اکیلا ہے۔ ہاں، میں اللہ سبحانہ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتی ہوں، صبح شام اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل، اور ہمارا جز 14 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم جو ہے 89 90 کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، دو آیتوں کی، 89 اور 90۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں آیت 89 سے انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور یوما، جس دن، نبعثو، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، انفس، نفسن کی جمع، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیدن، گواہ بنا کر، اللہ ہؤلائی، اللہ پر، ہؤلائی، ان لوگوں، اللہ ہؤلائی، ان لوگوں پر، ونزلنا، اور نازل کی ہم نے، علیکا، آپ پر، الکتابہ، کتاب، تبیاناً، کھول کر بیان کرنے والی، لکلی شیئن، لکلی، ہر شیئن، چیز کو، لکلی شیئن، ہر چیز کو، وہدوں، اور ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، وبشرا، اور خوشخبری، للمسلمین، لیے، مسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمن کی جمع۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ 89۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اس کے مقابلے میں
شہادت دے گا اور تجھے اس پر گواہ بنائیں گے، تجھے ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت 89۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے، علیہ من انفسہم، وجینا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ حشر کے روز، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر نبی یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، ہر امت سے اللہ تعالیٰ اس کے نبی اٹھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجا ہے، بنی اسرائیل میں قوم لوط، عیسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، سب میں نبی بھیجے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر امت سے نبی اٹھائیں گے، اور وہ نبی ان کے مقابلے پر گواہی دیں گے، وہ گواہی دیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر گواہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ وجینا بکا شہیدن، وجینا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں مبعوث فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ آپ کا پیغام پہنچا دیا، اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بات کی گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم امت محمدیہ جو ہے نا، ہم سب لوگ، ہم آپ کی امت ہیں، تو ہم بھی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ کون سچے؟ جو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، ہر امت کے نبی کو، تو ان پر امت مسلمہ ہم لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ سچے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سارے نبی سچے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء مبعوث فرمائے ہر قوم پر، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ہمیں قرآن سے پتہ چلا، تو امت محمدیہ بھی گواہی دے گی کہ ہاں یہ تمام نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا وہ سب سچے ہیں، اور انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کی ہے، کھول کھول کر، تبیاناً کھول کھول، بینہ ہے نا، ہوتا ہے نا کتاب مبین، تو کھول کھول کر بیان کی ہے۔ تو اب یہ نہیں مطلب کہ ہر چیز میں کوئی انسائکلوپیڈیا ہے کہ دنیا کی بھی ساری باتیں ہوں اور سب ہو، اس تو اللہ تعالیٰ نے کیا کھول کھول کر بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جس کا تعلق ہدایت اور امور دین سے ہے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، کس میں؟ قرآن میں۔ تو قرآن جو ہے جس کا تعلق ہدایت اور امور دین سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے، اور بشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، تو کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی کی تشریحات یعنی احادیث بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو اس سے مراد اللہ کی کتاب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات حدیث میں ہیں وہ بھی ہے۔ اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ قرار دیا ہے، اور ہر چیز کا مطلب ہے ماضی اور مستقبل کی خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے۔ اسی طرح حرام حلال کی تفصیلات ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، وہ باتیں جو دین اور دنیا اور معاش اور معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں، وہ ساری باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، حدیث میں بھی یہ چیزیں واضح کر دی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، اور پھر تمام رسول جو ہے گواہ بنیں گے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ بھی گواہی دے گی کہ سارے رسول سچے، کیونکہ ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پھر سورۃ البقرہ میں فرمایا 143 میں اسی بات کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو ہم پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم گواہی دیں گے، اور ایک اعزاز بھی ہے ہمارا، اور ہم تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے تو ان پہ ہم گواہی دیں گے، کیونکہ ہم امت وسط ہے، ٹھیک ہے، اور خیر امت ہے، بہترین امت ہے، لیکن ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آگے حدیث آئے گی کہ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ رو پڑے تھے، کیونکہ ایک تو ذمہ داری ہے کہ گواہ بنیں گے اللہ امت محمدیہ، ہم لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 78 سورۃ الحج، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پیغمبر تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، یہی بھی یہاں بھی یہی بات بتائی گئی۔ پھر اسی ایک حدیث ہے جس میں حدیث مبارکہ ہے، اس میں بتایا گیا صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تو وہ کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب العزت، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں یا رب۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ دیکھیں اسی طرح آیت میں یہی بتایا نا کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے، تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام کی کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے نا، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تو جھٹلا دے گی کہ نہیں ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ کون گواہی دے گا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت گواہی دے گی، تو امت گواہی دے گی کہ ہاں، کیونکہ ہمیں تو قرآن میں پیغام ملا ہے کہ ہاں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام نے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت نے سچی گواہی دی ہے۔ کیا سچی گواہی دی ہے؟ کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام جو آپ نے دے کے بھیجا تھا، آپ کا پیغام ہے اللہ، وہ انہوں نے پہنچا دیا اپنی قوم کو۔ یہی مراد ہے اللہ کے اس ارشاد سے، وَكَذَلِكَ، ابھی جو آیت ہم نے دیکھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سورۃ الحج کی امتوں وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو، یعنی ہم لوگ امت محمدیہ، امت مسلمہ، اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔ آیت میں لفظ وسط کے معنی عدل، منصف، بہتر کے ہیں، تو ہم کون سی امت ہیں؟ ہم عادل امت ہیں، منصف ہیں، انصاف کرنے والی ہیں، اور خیرہ امت، بہتر امت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ، جہاں بھی میں تو یہ دیکھ رہی ہوں حلقے جمع ہوتے ہیں، وہاں ہماری عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، عمر رسیدہ ہوتی ہیں، تھوڑی ینگ ہوتی ہیں، یوتھ کو بلایا جائے، جوان بچے اور بچیوں کو، وہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ کتنی ایسی محفلیں ہوتے ہیں جہاں درس رکھا جاتا ہے، ہم خواتین اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر ہم مائیں رکھتے ہیں، لیکن وہ بچے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو بہت دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے کہ وہ نئی مائیں ہیں، کچھ بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، وہ نئے ماں باپ بنیں گے، تو ان کے پاس دین ہوگا تو وہ امت وسط، امت عادل اور بہتر خیر امتین اٹھائیں گے نا۔ کیونکہ دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امت وسط، تو وہ کیسے بنیں گے، کیسے وہ اس فریضے کو ادا کریں گے؟ تو تہجد میں دعا کریں، کیونکہ میں تو درس و تدریس سے میرا تعلق ہے، بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ینگ بچہ، بالکل نہیں۔ خیر خواتین سے میرا واسطہ ہے، بچیوں سے تو بالکل نہیں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، بالکل سننا ہی نہیں چاہتے، وہ دوسری مشغلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ اتنی ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم گواہی دیں گے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ میری امت نے سچی گواہی دی کہ انہوں نے، تمام پیغمبروں نے
پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں ہمیں پتہ چلا۔ تو بہت دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گی ینگسٹرز کے لیے کہ وہ بھی آئے۔ باپ دیکھیں آج کون سی ینگ لڑکیاں، کوئی نہیں ہے۔ اور میں ماؤں کے ذریعے بھی کہتی ہوں، اور میں اکیلے میں بھی پرائیویٹ میسیجز بھی سب کی بچوں کو کر رہی ہوتی ہوں، سب کی بچوں کو کر رہی ہوتی ہوں کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کو ہم تو چلے جائیں گے، انہیں آگے دین بھی پھیلانا ہے، اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے۔ اور اب آگے دیکھیں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے اس آیت پر۔ سورۃ الانعام 36 میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی ہدایت کی باتیں اور امور دین کے تمام معاملات، حلال حرام، سارا کچھ کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں کتاب میں سب کچھ، اس میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر سورۃ الحشر میں فرمایا 7 میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور جو کچھ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا۔ اور جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو قرآن اور حدیث ہمیں دونوں پر جو ہے ایمان لانا ہے، اور دونوں پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے انکاری بھی ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے کہ کیا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو حدیث پہ اوپر بھی کہ اتنا ہی ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ صحیح، پھر ایک حدیث ہے صحیح بخاری 5050، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو، حضرت عبداللہ کو۔ اسی طرح ابن مسعود کو بھی صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ ایک اور صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی فرمایا کہ پڑھ کے سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید دوسرے سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی قرآن سننا چاہیے، کسی کو کہنا چاہیے کہ پڑھ کے سناؤ، اور سننا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے جب قرآن چل رہا ہوتا ہے، گاڑی میں ادھر جب کوئی قرآن کوئی نہ سنے تو کیا کریں کہ اس کو ریکارڈنگ کو بند کر دے، مت چلائے، کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے، قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دیکھیں اب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کے سناؤں؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی ہمیں سنائے۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورۃ النساء سنانی شروع کی، جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس پر پہنچا۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو میں آیت کے اس حصے پر پہنچا، ابن مسعود عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تو میں اس پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ اس لیے بہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی پڑے گی کہ ہاں میری امت نے صحیح کہا، اور یہ تمام آئے تھے انبیاء اور پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے وجلت قلوبہم وإذا قرئ القرآن زادتہم ایمانا، اور ایمان بڑھ جانا چاہیے، اور دل جو ہے وجلت قلوبہم، دل کانپ جانے چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کیفیت ہو جائے، ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب آپ کا کوئز ہے، ہر امت کے گواہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں۔ آیت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہماری جو آیت 89 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَهِيدًا، تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر امت کی ہر امت کے گواہ سے کیا مراد ہے؟ کون ہے؟ کون ہر امت کے گواہ سے کیا مراد ہے؟ ہر امت کا نبی ہر امت کے گواہ مطلب امت محمدیہ. نہیں، وہ تو بعد میں آئے گا. پہلا حصہ جو ہے نا، پہلا آپ صحیح کہہ رہی، وہ بات اپنا نبی جو ہوگا وہ. ہاں جی 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 جزاک اللہ خیر جی، بارک اللہ فیلم. پارٹیسپیشن ضرور کرے جی جی، پارٹیسپیشن ضرور کرے. تو پہلا حصہ جو ہے کہ ہر امت کی طرف بھیجا گیا رسول. اللہ تعالیٰ ہر امت کے رسول سے پوچھیں گے، گواہی لیں گے کہ تم پہنچے تھے، تم نے جو ہے پیغام پہنچایا تھا. پھر ہے وجینا بکا شہیدن. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئز دیکھ لیتے ہیں. ہر امت کے گواہ سے کیا مراد ہے؟ ہر امت کی طرف بھیجا گیا رسول. وجینا بکا شہیدن، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ سے. کون مراد ہے؟ یعنی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی بارک اللہ فی. قرآن مجید کی کیا صفات اس آیت میں بیان کی گئی؟ ہر چیز، ہر وہ چیز جس کا تعلق ہدایت اور امور دین سے ہے، کھول کر بیان کرنے والی ہے. ہدایت، رحمت اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. وہدم و رحمت و بشرا للمسلمین. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 90 کی طرف آتے ہیں. اس کی بہت ڈیٹیل میں ٹاپک گیا پورا ہمارا، لیکن چونکہ اب ہمارے سبق میں آ گئی ہے دوبارہ، کیونکہ ہم ٹاپک پہلے کر چکے تھے، تو اس کی اتنی تفصیل تو نہیں کریں گے. ہمارا گھنٹے کا ٹاپک گیا تھا، اور یوٹیوب پہ بھی ہماری ریکارڈنگ ہے، اور فیس بک پہ بھی میں نے ڈال دی، وہ فیس بک پہ بھی ریکارڈنگ ہے، واٹس ایپ پہ بھی ڈال دی تھی. تو اس کی تفسیر پورے ٹاپک کی طرح نہیں کریں گے، لیکن کر لیتے ہیں. ان بے شک اللہ یامرو حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، و ایتائی اور دینے کا، ذی القربہ قرابت داروں کو. تو اس میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں. وینہا اور ینہا، وہ روکتا ہے نہیں سے. نہیں کہتے نا نون ہا یا، دیکھیں روٹ ورڈ اس کے اندر ہی ہے. وینہا اور وہ روکتا ہے، ان الفحشائی بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے. اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، بے حیائی، برائی اور بغی سے، بغاوت سے، زیادتی سے. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم لعل تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. رواں ترجمہ 90. اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ہم تھوڑی سی تفسیر کر کے پھر سارے سلائڈز دیکھیں گے. سارے جو ہم نے پہلے تفسیر تھوڑی سی کر لیتے ہیں، اس کے بعد سلائڈز کو تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھ لیں گے، ضروری باتیں. تو جی، تو ان اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ کس سے منع کرتے؟ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. ابھی ہم آیت پر ہی رہیں گے. تو عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپنے اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا اناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں. ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں بھی زیادتی یا کمی کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں زیادتی کا نتیجہ حد سے زیادہ گزر جانا ہے، جو سخت خراب ہے. کمی دین میں کوتاہی ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے عدل پھر والاحسان. تو احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عفو درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں. دوسرے معنی تفضل کے ہیں، یعنی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا. مثلا کسی کام کی مزدوری 100 روپے طے ہے، لیکن دیتے وقت 10-20 روپے زیادہ دے دینا. طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے. مزید 10-20 روپے 100 روپے کے اوپر دینا یہ احسان ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا. عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے،
لیکن احسان سے مزید خوشگواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشو نما پاتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اتمام عمل واجب سے زیادہ عمل جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا، ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے حدیث، گویا عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اسے تعبیر کیا گیا۔ ایتا ذی القربہ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا ہے، اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے، اور ابھی آیت کی طرف ہی رہتے ہیں، اور اس کی نہایت تاکید حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو ہمارا رننگ ٹرانسلیشن ابھی آیت تھی اسکرین پہ۔ عدل و احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر یہ بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء سے مراد بے-حیائی کے کام میں ہے۔ آج کل بے-حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار پایا گیا ہے، یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے، تاہم محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو، رقص و سرور، بے پردگی اور فیشن پرستی کو، اور مرد زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت، اور یعنی مرد و عورت جو آپس میں فریلی بات چیت کرتے ہیں اور مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اور اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اس قسم کے خرافات کو بے حیائی قرار دیا ہے۔ ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتی۔ منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اور بغی کا مطلب ظلم و زیادتی کا ارتکاب ہے۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ یہ تھی ہماری ٹرانسلیشن کی ساری میں نے تفسیر کر دی، سامنے آیت تھی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں، اچھا یہ جو ہے یہ آیت جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ اب آگے اسکرین دیکھ لیتے ہیں ہم۔ شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورہ نحل کی یہ آیت ہے، جو ہمارا آیت نمبر 90 جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب 3 بھلائیوں اور 3 برائیوں کا ذکر۔ 3 بھلائیاں عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بھلائیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 برائیوں سے روکا ہے۔ 3 برائیاں ہیں فحشاء، منکر اور بغی۔ ہر خیر اور شر کو جمع کرنے والی یہ آیت ہے، سبحان اللہ، آیت نمبر 90۔ پھر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، احسان اضافہ کر کے دینا، برائی کے بدلے اچھائی کرنا۔ کسی نے 100 روپے ہم نے لیے، $100، اور پھر اس کو ہم واپس کرتے ہیں 120 120، تو سود یعنی وہ سود نہیں ہے، کیونکہ طے تھوڑی کیا تھا ہم نے یا انہوں نے کہ آپ ہم اس لیے 100 دے رہے ہیں کہ 10 یا 20 دینا، یہ احسان ہوگا، یعنی کہ حق سے زیادہ دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حق اور بندوں کے حق میں بھی عدل کرنا ہے، جو عدل کی اللہ نے بات کی ہے تو اس میں بھی انصاف کرنا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد میں انصاف ہونا چاہیے۔ پھر اولاد کے درمیان عدل قائم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، اس پر مجھے گواہ مت بناؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جس طرح تمہیں یہ بات پسند ہے کہ وہ سب تم سے اچھا سلوک کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں۔ اولاد کو تحائف دینے میں عدل کرو۔ نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں عدل کرو، جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کرے۔ ایک بچے کو جو دیا ہے دوسرے کو بھی اسی لیول کا، اسی قیمت کا دینا چاہیے۔ اس کے بعد کلر ولر تو چلے فرق ہو گیا، وہ اس کی چوائس پر ہے بچے کی۔ عدل کا ایک معنی میانہ رو رہنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نفس سے بھی میانہ روی نہیں کرتے، اعتدال سے نہیں کرتے۔ کبھی نمازیں پڑھتے ہیں تو اتنی پڑھتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی پڑھ لی، پھر تھک، جیسے فرض کی بات نہیں، نوافل کی بات، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، کہ پھر بہت تھک گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 1000 آیتیں پڑھ لی۔ اس میں منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ تھک گئے، اتنا آدمی کرے کہ
وہ ہمیشہ پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہو. ایک دن تو تہجد پڑھی بہت لمبی لمبی اور تھک گئے، نہیں، روزانہ پڑھنی ہے اور اتنا پڑھنا ہے کہ انسان تھکے نہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے. اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ بہت روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے. یا آپ کو پتا ہے نا کہ روزے میں داؤد علیہ السلام کا روزہ داؤدی بہت پسندیدہ ہے، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو اللہ کے رسول ان کو فرماتے تھے کہ چھوڑ دیا کرو. جب وہ بڑھاپا آیا تو کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ چھوڑ بھی دیا کرو روزے. پھر وہ پیر جمعرات اور جو ہے ایام بید اور وہ سارے جتنے آتے ہیں نا مہینوں جو مہینے آتے ہیں محرم کے، پھر وہ رکھنے لگے تھے. تو اتنا ہو کہ میانہ روی ہو، کیونکہ یہ دین بھی میانہ روی کا ہے نا، میانہ روی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ کر لیا یا بہت کم کیا، نہیں، کام تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، کوئی بھی ہو. لیکن فرض نمازیں تو بہرحال ہمیشہ جاری رکھنی، کبھی نہیں چھوڑنی. والاحسان، احسان کو دیکھ لیتے ہیں. احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے. ابھی آپ نے ڈیفینیشن میں بھی پڑھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کسی نے کچھ دیا تو اس کو اس سے زیادہ دینا ہے، وہ احسان ہے. احسان کی حقیقت کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازمن رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تو اس سے ہماری عبادت بھی، ہماری نمازیں خاص طور پہ، کہ ہمارا ادھر ادھر ذہن بڑھ جاتا ہے، وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ پاتی، میرا یہ لیول نہیں ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام میں احسان، ہر کام میں احسان کے درجے پر کریں، یعنی حق سے زیادہ کرنا، حق سے زیادہ. یعنی آپ دسترخوان بھی لگاتی، ٹیبل بھی سجاتی اپنے ہسبینڈ کے لیے، بچوں کے لیے یا مہمانوں کے لیے، تو وہ بھی احسان کے لیول پر ہو کہ کسی بات کی چیز کے لیے بیچ میں سے نہ اٹھنا پڑے کہ نمک نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں. یا کسی بھی ورک پلیس پہ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، کوئی درس کا کام کر رہی ہوں، کوئی بھی کام ہو، تو اس کو جو کرنا ہے، جو بیر منیمم ہے، تو اس کو میکسیمم کرے، احسان کے لیول پر کریں، ٹو دا ایکسیلنس کے لیول پہ کریں، ایکسیلنس کے لیول پر. ٹھیک ہے. حقوق اللہ آسان طریقے سے انجام دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیرخواہی بھی کرتا رہے. غلام جو ہوتے تھے جو مالک کہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا، اس میں سے بھی کچھ غلام ایسے اچھے ہوتے تھے کہ وہ مالک کا کام وقت پہ بجا لاتے اور اللہ کی عبادت حسن و خوبی کے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ آپ سب نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے عبادت میں احسان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گاؤں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اہل قرآن کا خیال ہے کہ ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر عمل کا فائدہ نہیں، یعنی کہ کوئی بھی عمل ہم نے کیا اس میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہونا چاہیے، تو ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرو اور جنت سے خوش ہو جاؤ، یعنی جنت کی خوشخبری. یعنی اگر عبادت ہم نے اچھے طریقے سے کی، جیسے نماز کو ہی لینے، کوئی بھی عبادت ہو، نماز کو ہی لینے اچھے طریقے سے، رکوع، سجدے، قعدہ، قیام، جلسہ سب اچھے طریقے سے ہو، تو کیا ہے، جنت کی خوشخبری، جنت میں چلے جاؤ گے. اسی طرح قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کے اچھا، قرأت اچھی ہو، ہمارا جو تجوید اچھی ہو، سمجھ کے پڑھیں، تدبر سے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، تو جو ہے احسن طریقے سے کوئی بھی کام کرنا تو جنت کی خوشخبری ہے. عبادت میں خاص طور پر صفائی و طہارت میں احسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض ہم پہ کیا نا، نماز تو سب سے پہلا فرض ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اور بھی فریضے ہیں لیکن نماز تو افضل فریضہ ہے. تو اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ادا کرے تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے. ایک قدم سے کیا ہوتا ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو جو ہے مسجد جانے سے نہ روکے. ہمیں کھانے کی جلدی ہوتی ہے اور آج کل اذان ہے، جلدی چھوٹا دن ہے تو ہم کہتے ہیں کھانا کھا لیں، مسجد سے نہ روکے، کیونکہ ایک گناہ، ایک قدم جو ہے
جو مسجد کی طرف جانے والے قدم ہے تو دونوں قدموں میں سے ایک قدم گناہ مٹاتا ہے، دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ اخلاق میں احسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اخلاق میں احسان ہو گیا کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں۔ اسکرین مجھے لگ رہا ہے رک گیا ہے یا آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے؟ اسکرین ٹھہر گیا ہے نا؟ ہاں جی، نہیں آ گیا ٹھیک ہے، چلے یہ حدیث ہو چکی ہے ہماری جی، جزاک اللہ خیر۔ اب احسان کی جو بات چلی تو احسان کے فائدے ہیں، احسان کے یہ فائدے ہوتے ہیں جب ہم احسان کے لیول پہ کام کریں گے، ایکسیلنس کے لیول پر، عبادت میں بندوں سے حقوق اللہ حقوق العباد، تو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب احسان کے لیول پہ کام کریں گے تو محسنین بن جائیں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، تو اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، احسان کے سبب اللہ کی رضامندی ملے گی، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، سورۃ النحل 30۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے یعنی جنت۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت کی طرف، آیت کے اگلے حصے کی طرف، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اچھا احسان کے فائدے، اللہ کا ساتھ بھی ملے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جی وہ آیت دکھا دیجئے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا جو آپ دکھا رہی تھی احسان کے فائدے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے، تو اللہ کا ساتھ ملے گا۔ اب اگلا دیکھ لیتے ہیں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، صلہ رحمی کا حکم، ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت کا اگلا حصہ ہے، صلہ رحمی کا حکم، رشتہ داری نبھانے سے برکتیں ملنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو موت میں تاخیر ہو جاتی ہے، لمبی عمر مل جاتی ہے، اس میں عبادت کر کے انسان زیادہ عبادتیں ہوں گی تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت کا حصول ہو جائے گا، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال سے بھی زکوٰۃ خیرات صدقات اپنے خراجات نکالنے کے بعد اس سے بھی اللہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے گھر والے محبت کرنے لگتے ہیں، خاندان والے گھر والے، کیونکہ جب صلہ رحمی ہوگی، لوگوں سے اچھا سلوک ہوگا تو ظاہر ہے ان کی ایذا اور ظلم پر بھی اچھا ہم ان سے تعلق رکھیں گے تو ظاہر ہے ان کی محبت ملے گی، کہ ہم نے اتنا برا کیا، کبھی تو احساس ہوتا ہے نا، پھر بھی ہمارے جو ہے ہم سے اچھا سلوک رکھے ہوئے ہیں تو رشتہ داروں کی محبت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے رحم سے، جو ماں کے رحم سے جس سے سارے بھائی بہن بچے سبلنگز پیدا ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، جو تجھے کاٹے اسے میں کاٹوں، تو قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا۔ پھر قیامت کے دن رشتہ داروں کا حقوق کا سوال ہوگا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا توق قرار دیا جائے گا۔ یہ شجاع جو ہے، سانپ جو ہے، اس آدمی کے گلے کا توق بن جائے گا، پہنا دیا جائے گا۔ تو کبھی بھی کوئی رشتہ دار مانگے اور ہمارے پاس وہ زائد ہے تو ضرور دے دینا چاہیے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وینہا عن الفحشاء، الفحشاء تمام محرمات، تمام نافرمانیاں، تو فحشاء کیا ہے؟ تمام قسم کی نافرمانیاں، جتنی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرنا فحشاء میں آتا ہے۔ تمام محرمات، زنا بھی فحشاء ہے، تمام کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وینہا عن الفحشاء، کہ اللہ نے ان سے منع کیا ہے، تمام کبیرہ گناہ سے۔ تو فحش کا اصل معنی مقبول حد سے تجاوز کر جانا،
جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا کسی بھی چیز میں تو وہ فوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ہم سے عمرہ بن مرہ نے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے خود سنی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو، چاہے چھپ کر کریں بے حیائیوں کے کام، محرمات جو اللہ نے منع کیا ہو، یا ظاہر میں کریں، دونوں حالتوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا خلوت اور جلوت ایک ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بندہ کچھ ہو اور اکیلے میں کچھ اور کرتا پھرے۔ اللہ فوش کا حکم نہیں دیتا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فوش بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ فوش کام تو شیطان کرواتا ہے، شیطان کا فوش کام کا حکم دینا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی طرف سے لگا دیتا ہے کہ اللہ نے یہ باتیں کہی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور برائی اور بے حیائی کا سوء اور فحشاء کا حکم شیطان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ مومن فحش گو نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے تانے دینے والوں کے لیے نا، یا یہ آیت بھی ہے نا، چھوٹی سورت بھی ہے ماں کے بارے میں، اور نہ لانتے کرنے والا تو کبھی لانت نہ بھیجے، تم پر لانت ہو، فلاں پہ لانت ہو، فلاں نے ایسا نہیں کیا، بعض لوگوں کے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے لانت ہو تم پہ، ان پہ لانت ہو پیچھے سے بھی، تو مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے نہ لانتے کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ لانت کا اہل نہیں ہوتا تو وہ لانت پلٹ کے ہم پہ آ جاتی، اسی طرح بدوا کا بھی وہ آدمی اہل نہیں ہوتا تو بدوا ہمیں آ کے لگ جاتی، اسے بدوا بھی نہ دے۔ نہ فوش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، بیکار باتیں، فضول لغو، فوش کلامی، گندی باتیں، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے، اور گالی گلوچ تو کرنے والا، فوش کلامی کرنے والا تو منافقت کی بھی نشانی ہے، منافق کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ فحاشی کی کبھی ترین قسم زنا اور لواطت عمل قوم لوط ہے، مرد کا مرد سے انٹرسٹڈ ہونا، اور لواطت کے بارے میں آتا ہے اتاتون الفاحشہ، سورۃ النمل 54، کیا تم بے حیائی کو آتے، زنا کے بارے میں یعنی ہومو سیکشولیٹی، مرد میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور عورتوں میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس طرح عورتوں کا حق مارتے تھے، اور اس طرح پھر نسل انسانی بھی کیسے نہیں چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زنا کی سزا آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے کیا ہے، ان کو رجم کیا جاتا ہے، سٹوننگ کی جاتی ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ ایمان سے محروم کرنے والا فعل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، وہ مومن تو نہیں رہتا لیکن وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور سچی توبہ کرے، توبۃ النصوح، کہ اللہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ غرغرہ طاری ہونے سے پہلے تک، آخری سانس غرہ جب طاری ہونے سے پہلے تک، آپ کی جو ہے دم حلق میں آنے سے پہلے تک، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، گناہوں پہ توبہ کرے انسان تو۔ بوڑھے زانی مرد و عورت کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا، بوڑھا زناکار، نمبر 2 مغرور غریب، نمبر 3 جھوٹا حکمراں۔ بوڑھے زانی مرد عورت کی سزا۔ پھر زانی کی برزخی زندگی میں سزا، تو اب زانی کو برزخی زندگی میں سزا، زانی کی برزخی زندگی میں سزا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے
انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر عالم بالا لائے گئے۔ ارض مقدس سے مطلب ہے بیت المقدس، مسجد اقصی۔ آپ سسوں کو پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا تھا نا معراج کی رات، پھر وہاں آپ نے جو ہے جماعت کرائی، تمام پیغمبر وہاں موجود تھے، پھر آپ عالم بالا میں گئے۔ پھر آپ سسم فرما رہے ہیں ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ، نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ اب باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے، یعنی آگ سے نکلنا تو ہوگا ہی نہیں۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنہیں آپ نے تنور میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زناکار تھے، وہ زانی تھے۔ آپ آگے آیت کے اگلے حصے کی طرف والمنکری، والمنکری کی طرف آتے ہیں۔ والمنکر، منکر ہر وہ چیز اچھا حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جنت کی بشارت ہے۔ جی یہ ہم کر لیتے ہیں، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چھپ کر منکری کی طرف بات کی طرف آئیں، چھپ کر کی گئی برائیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہمہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو۔ تو والمنکرے، منکر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، خواہ زبان کا گناہ ہو یا عمل میں کوئی چیز ہو۔ اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ ہی سنت میں، ایسی برائیاں ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہو اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو۔ گناہوں سے بچنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور چھپ کر کی گئی برائیاں ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی، ٹھیک ہے، چھپ کر کی بھی برائیاں بھی پڑھ کے سنا دی تھی۔ اب ہم آتے ہیں والبغی کی طرف۔ والبغی اس کے لغوی معنی ہے ظلم، بغی علی الناس بغین، اس نے ظلم اور زیادتی کی۔ لغت میں البغی کے دو معنی ہیں، طلب کرنا، ذالک ما قلنا نبغی، یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ یہی ہے ذالک ما قلنا نبغی، یہی ہم تلاش کر رہے تھے، یعنی طلب کرنا۔ ظلم اور زیادتی اور فساد بھی اس کا معنی ہے، جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائیں تو آپ نے اس پر بغاوت کی، اس پر اگر ظلم کیا، زیادتی کی تو بغاوت ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار بھی البغی ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ البقرہ، مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، جو اسے دیے گئے تھے، اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد بھی، اللہ کا کلام کتاب آ جانے کے بعد بھی آپس کے بغض و نات کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی البغی ہے، تو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان پر زیادتی کرنا البغی ہے۔ اللہ کی ہر طرح کی مخلوق پر ظلم کرنا البغی ہے، جیسے جانوروں پر بھی ظلم کرنا، اللہ کی ہر طرح کی مخلوق پر ظلم کرنا البغی میں جانور بھی آ جاتے ہیں کہ جانور ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہر طرح کی مخلوق پر ظلم کرنا البغی۔ ہم ایک دفعہ آپ سسم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے تو وہ اونٹ جو ہے آپ سسم کو دیکھ کر بلبلانے لگا، شکایت کرنے لگا اپنے مالک کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس پہ ظلم نہ کرو، تم جو ہے اس کو صحیح چارہ، صحیح اس کو خوراک دو۔ یعنی اللہ کے یعنی وہ ظلم کرتا تھا جانور پر، تو وہ اونٹ جو تھا، دیکھیں جانور بھی اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے اور مالک کی بلبلا کے شکایت کی۔ اور پھر اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ جب ہم جانور ذبح کریں تو چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو، بار بار ان کو ذبح کر کے گردن پہ چھری پہ کے اذیت نہ دی جائے۔ چھری کی دھار اتنی تیز ہو، اتنی شارپ ہو اس کا ایج کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ ذبح ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا اور جانور ذبح ہو جائے، اس کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ مسلمانوں پر زیادتی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔
معمولی زیادتی پر بھی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لے لیتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ اسے ساتوں زمین تک کھودے، پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ 7 زمینوں کا جو ہے توق بنا کے اس ڈالا جائے گا اگر اس نے بالش پر، یعنی بالش پر زمین پر زیادتی کرنے کی سزا۔ معمولی ہے نا بالش پر تو، لیکن اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ مسلمانوں کی عزت پامال کرنے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار عالم نے معراج پر بلایا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، غیبت کرنے والے اور لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، تو غیبت سے بچیں۔ میں اور آپ انشاءاللہ غیبت کھانے والے کیسے ہیں کہ جیسے لوگوں کا گوشت، جیسے دنیا میں لوگوں کا گوشت، لوگوں کو جو غیبتیں کرتے تھے، ان پر سلنڈر کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، انگلیاں اٹھاتے تھے، تو آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ تانبے کے ناخن ہیں اور ان سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے کی سزا۔ کام کروا کر اجرت نہ دینے والے کی سزا۔ جو وہ شخص جس اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ مزدور کو تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے۔ مزدور کے پاس کون سا اثاثہ، کون سی بڑی بڑی سیلریز اس کی ہوتی ہیں، ویجز ہوتے ہیں، وہ تو جو کما کے جاتا ہے وہی اس کے دن کی دہاڑی ہوتی ہے، وہی اسی سے وہ اپنے بچوں کو کھاتا ہے، کھلاتا ہے اور خود کھاتا ہے، تو اس کی اجرت فوراً دے دینی چاہیے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کتنی اچھی آیت ہے، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نصیحتیں کی ہمیں، 3 کام کرنے ہیں، 3 کاموں سے روکا ہے، اور یہ بڑی جامع آیت ہے اور اس میں تمام کرنے کی نہیں کرنے کی باتیں جمع کر دی گئیں۔ تو ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کرنے کے کام جن کے ذمہ دار ہمیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں، خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد ہوں، یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ اپنی اولاد کے درمیان تحفے تحائف دینے میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں، زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں، اور اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کر رہے ہوں حق سے زیادہ دیں احسان، تو اس میں خوبصورتی آئے گی۔ زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں، اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کر رہے ہوں۔ جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کریں، کیونکہ قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ پیر جمعرات اگر ہم نے قطع رحمی کی، کسی سے بات چیت نہیں ہے، تو پیر اور جمعرات کو اعمال نامے نہیں پیش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہ ہوتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، تو جو 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کے اعمال نامے نہیں پیش ہوتے ہیں۔ تو ضرور اپنے رشتہ داروں کو قرابت داری کو جوڑیں۔ فحش باتیں کرنے سے، فحش لٹریچر نہ دیکھیں، فحش لٹریچر نہ پڑھیں، اس سے دور رہیں۔ فحش ایسی کوئی فلمیں نہ دیکھیں، ایسے کوئی پروگرام نہ دیکھیں، اس کی بجائے قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اذکار میں وقت گزاریں، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ منکرات سے بچیں، جو ابھی منکرات ہم نے پڑھے 3 منکرات، اور جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا محسوس کریں، کیونکہ ایک حدیث ہے اس میں روایت میں آتا ہے کہ یہ برائی کو جو ہے اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہم تو کوئی حکمران تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ سے روکیں، تو کیا کریں کہ زبان سے روکیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بھی نہیں اس کو روک سک رہے ہوتے ہیں، ایسے حالات، ایسی چیزیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان ہم زبان بھی نہیں کھول سک رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کم از کم دل میں ضرور برا جانے، یہ ایمان کا کمزور لیول ہے۔ اول تو کوشش کریں کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت بتا کے اس کو زبان سے روکیں، لیکن سب سے جو ہے کم لیول کیا ہے کہ کم از کم اس کو دل میں برا ضرور جانے کہ اللہ یہ برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر کر دے گا کہ ہم اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں۔ اور پھر روکنے کے لیے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
پڑھ کے اس بات کو روکے تو بات اثر کرتی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھتے تھے نا، اور فرعون کے پاس بھی گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری بات اثر کر جائے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ برے اخلاق، اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں ان ساری منکرات سے بچنے کی۔ پہلی دعا ہے سنن ترمذی، برے اخلاق اور برے اعمال سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں۔ جس پر کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا کرنا، اگر ہم نے ظلم کر دیا ہے۔ اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین اذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ اللہ میں تجھ سے عہد کرتی ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پہ لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اگر ایسا ہم نے کر دیا ہے، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ جب بھی ان کے ساتھ فرض نماز پڑھی ہے، نفل نماز پڑھی ہے ابو امامہ نے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آپ سے یہ دعا فرماتے تھے، اور وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای، اللہم انشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اللہ کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کی دعا۔ ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا دے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے، اور ہم سے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے۔ تو ایک آیت کر کے ہم اینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ دسمبر کی ویکیشن بھی آ جائے گی، لمبی ونٹر ویکیشن بھی آ جائے گی، دسمبر آ رہا ہے۔ بس ایک آیت کر لیتے ہیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، چھٹیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ سورۃ النمل 91 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَأَوْفُوا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 91 کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ابھی آ جائے گی اسکرین پہ انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 91۔ اور اوفو پورا کرو بھی عہدی عہد کو، اللہ کے، اذا جب عہد تم عہد کرو تم، ولا اور نہ تنقصو تم توڑو الایمانہ قسموں کو، بعد توقید دیا ان کے پکا کرنے کے، وقت حالانکہ تحقیق جعل تم بنا لیا تم نے، اللہ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا ضامن، انا بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو تفعلون تم کرتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 91۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور قسموں کو مت توڑو، بعد توقیدہا ان کو پختگی کے بعد، باندھنے کے بعد قسموں کو نہ توڑو،
وقت تم اللہ آیت کو دیکھیں 91 وقت تم اللہ علیکم کفیلا حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تو یعنی قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی. کوئی بھی عہد و پیمان کرتے تو ہم قسم کھاتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. یہاں آیت میں جو پہلی قسم سے مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا تھا. بناتے ہیں نا بعض دفعہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کو ضامن بناتے ہیں کہ اللہ کی قسم وعدہ کرتے ہیں. اب اسے نہیں توڑنا بلکہ عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے. اور دوسری قسم کی بات بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے یعنی قسم کے خلاف کرنے میں تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہی تھا. تو اب اس کو ہم جو ہے نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. تو یہ جو ہماری 2 آیتیں تھی اس کی تلاوت سن لیں اور پھر دیکھیں کہ اس کو جذب کریں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا. پھر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله. چلیں ہم اس پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کنکلوڈ کرتے ہیں یہیں پر ہم لوگ کیونکہ کافی لمبی تھی ہماری تفسیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات پر تو رکھیں. کوئی کچھ کہنا چاہے گا ورنہ ہماری بدھ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟